السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میڈیا فوکس کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے، اس کو لائک بھی کر رہے ہوں گے اور پسند بھی کر رہے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میڈیا فوکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگر ویلاگ اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں۔ آج کا جو ویلاگ ہے بہت بڑا اہم ہے۔ ایک ایسی جماعت جس کا خاص کر کے یوتھ میں، نوجوانوں میں شروع سے بہت بڑا ایک نام تھا۔ نوجوانوں کو ایک یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ جماعت آئے گی یا یہ جماعت جو کام کرے گی وہ ہمارے لیے روزگار بھی لائے گی، گھر بھی لائے گی، ہمارے لیے مطلب کہ ہر پریشانی کا انشاءاللہ یہ مداوع کریں گے اور کام جو ہے بہت اچھا ہوگا۔ لوگوں نے پھر وہ جو موروثی سیاست ہے اس کو بھی ختم کیا۔ لوگوں نے ان کو پاور میں لے آئے، کچھ ووٹوں سے، کچھ اور ذرائع نے ان کو پاور میں لے کے آئے۔ ہمارے پی ٹی آئی کے بانی جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے، تو اس کے بعد ماشاءاللہ اس نے کئی ممالک کے دورے کیے، اس میں سعودی عرب کا دورہ بھی شامل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اپنے 4 سالہ ٹینیور میں سب سے زیادہ جو دورے کیے وہ سعودی عرب کے تھے، اور تقریباً 9 کے قریب دورے کیے، اور ان کو کافی ریسپانس ملا، ان کو کافی پروٹوکول بھی ملا۔ کئی جگہوں پہ شہزادہ محمد بن سلمان نے خود گاڑی ڈرائیو کر کے اس کو لے کے آئے تھے ایئرپورٹ سے۔ مقصد ہے کہ سعودی عرب نے ہر حکومت کا ساتھ دیا ہے، تو انہوں نے پاکستان کو ایک اپنا بھائی کی طرح رکھا، اور پاکستان اور پاکستانی عوام ہمیشہ سعودی عرب کو اور وہاں کے میں جو ہمارے جو حرمین شریف ہیں ان کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس وجہ سے سعودی عرب کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین بدقسمتی دیکھیں، وہ جماعت جس پہ سعودی عرب نے بھی بہت بڑا تکیہ کیا تھا اور ان کو بھی اور سیاسی جماعتوں کی طرح بڑا پروٹوکول دیا، امداد وغیرہ بھی دی، ان کی اہلیہ بشریٰ صاحبہ نے جو یہ 2 دن پہلے جو بیان دیا ہے، اس نے نہ صرف پاکستانی سیاست میں بلکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی ہیجان برپا کر دیا۔ جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ یہ انہوں نے کیسا بیان دے دیا۔ اس نے ایسا بیان دیا جس سے ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ ہم اس ملک کے آگے جو ہے ابھی سر اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہے کہ جنہوں نے ہمیں بلا غرض سے ہماری انہوں نے مدد کی ہے، دکھ والے وقت میں اور مشکل وقت میں انہوں نے ہماری امداد کی ہے، اور کسی مطالبے کے بغیر، جیسے کل پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا، انہوں نے ہم سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ کیا ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ بھی اس طرح کی رواداری کریں؟ شریعت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پیدا ہوئے، عرب کی زمین سے پیدا ہوئے، اور وہ ایک اللہ کا گھر بھی وہاں پہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی وہاں پہ ہے، جیسے میں نے ایک ویلاگ میں پہلے بھی کہا تھا۔ تو وہ ملک جس نے کبھی بھی ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، وہ کبھی کوئی بھی انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، ہمارے پاکستانی بھائیوں کو چاہے کس کی بھی گورنمنٹ ہو، انہوں نے اتنا ہمارا خیال رکھا ہے کہ ہم تو ان کا ایک ایک احسان بھی نہیں اتار سکتے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی سیاست ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ پلان کر کے بیان دلوا دیا ہے تاکہ وہ واپس باہر اگر نکلے تو ٹرمپ امریکہ میں آ گیا ہے، امریکہ میں ٹرمپ جیسی حکومت سنبھالے گا تو عمران خان کے بقول کہ وہ جیل میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں اور کسی ملک والے اس کو پناہ دے دیں۔ وہ یہ بیان دے کے اپنا دروازہ جیسے بند کرنا چاہ رہا ہے، اس کو سعودی عرب بھیجیں تاکہ وہ اس قسم کا بیان دے، سعودی عرب والے انکار کر دیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں ناظرین، لیکن ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا سیاست اتنے حد تک گر گئی ہے کہ ریاست کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے؟ یہ سیاست تو نہیں ہے، یہ تو اپنے ملک سے دشمنی ہے، یہ اپنے مستقبل سے دشمنی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ
بس سیاست سیاست ہوتی ہے، ریاست ریاست ہوتی ہے۔ ریاست ہے تو حکومت کر سکتے ہیں آپ لوگ، ریاست کو اگر خدا نخواستہ کوئی دھچکا لگا تو کہاں کی حکومت، کہاں کی گورنمنٹ، کہاں کا پرائم منسٹر؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کل کے اس کریٹیکل دور میں جہاں ہمارے سارے دشمن ہیں، جہاں کے پی کے میں، بلوچستان میں ہمارے دشمن روزانہ کچھ نہ کچھ ہمارے عوام کو، ہمارے فوجی بھائیوں کو، ہمارے پولیس کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے اس دور میں بھی سعودی عرب فرنٹ مین کے طور پہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، جو ہمارا برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، جو ہمارا ہمیشہ خیر خواہ رہا ہے، ہم ایسے گھٹیا بیان دے کے ان کو بھی دور کر رہے ہیں۔ ہم یہ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ ہمیں سیاست تو انسان ملک ہوگا تو کرے گا، ورنہ کیا کرے گا؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے اپنی اس محترمہ کو سمجھائیں گے، عمران خان بھی اگر اس میں انوالو نہیں ہے تو وہ بھی خدا کے واسطے اس کو سمجھائے کہ سیاست سیاست ہوتی ہے۔ اور یہ جو انہوں نے تعویذ گنڈے کے کام شروع کیے ہیں اور ایک تہمت پسندی والے کام شروع کیے ہیں، ان سے بھی ذرا بچیں۔ کرنے والی ذات اللہ ہے، اللہ پہ توکل رکھ کے آدمی کام کرے، ہر چیز آسان ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کبھی بھی ایسے لیڈرز کو یا ایسے سو کالڈ لیڈرز کو ہمیشہ انکریج نہ کریں، ان کو جو ملک کو پہلے آپ مقدم رکھیں، اس کے بعد کوئی سیاست کریں۔